بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ انعام کی جو آیات ابھی پیش کی گئی ہیں یہ 94 یا 93 تا پورے 100 تک 100 تک کی آیات ہیں، اور یہ گزشتہ کا جو مضمون شاید جو لوگ تسلسل سے آ رہے ہیں ان لوگوں کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ سب سے پہلی بات یہود و نصارہ پر جب یہ کتاب پیش کی گئی تو ہٹ درمی میں جب انسان آتا ہے تو حقیقت کو بھول جاتا ہے، تو اسی طرح کہ انہوں نے بات کی کہ کسی انسان پر اللہ نے کبھی کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو وہ بات اوپر آئی تھی وَهَذَا کتاب مبارک انزلناہ، مبارک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بابرکت کتاب اس سے پہلے تورات کی شکل میں خود تمہارے نبی کو دیا تھا، اگر وہ انسان تھے اور ان پر نازل ہوئی یا نہیں تھے تو پھر کہاں سے تمہارے ہاتھ میں تورات آ گئی؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے اوپر کی آیتوں میں 92 91 میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس سے اوپر شرک کی تردید آئی ہے کہ یہاں تک کہ 18 انبیاء کرام کے نام ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو سب کے سب اعمال ان کے بھی غارت ہو جاتے۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انعام کا مضمون زیادہ تر توحید ہے، پھر رسالت پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات ہیں، جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے منکرین کی طرف سے، اور مشرکین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان سب کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ اور یہاں کا مضمون جو شروع ہو رہا ہے 93 کا، یہ بھی اسی تسلسل میں شروع ہو رہا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد سیدھے آیت پر پہنچتے ہیں، کیونکہ وقت تمہید میں زیادہ لگ جائے تو ہمارے لیے تفسیر کی آیتیں تشریح کرنے کے لیے کم رہ جاتی ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یعنی یہ ڈائریکٹ اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ بدبختوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ظلم نہ کیا، بلکہ ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے، اور جنہوں نے کبھی مخلوق کے درمیان بھی جھوٹ نہ کہا، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے
نازل ہوئی ہے کہہ کے اللہ کی طرف نسبت دے کے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تردید یوں کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھ، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا، جھوٹا نبی بننا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا کذاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بھی 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال قسم کے آئیں گے، یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جو کچھ تم نے ان کی زندگی ہسٹری دیکھی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان خود بتایا ہے 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی، جس میں تم نے کبھی ان کی طرف جھوٹ نہ دیکھا، نہ ذرا سا ادنا سا کوئی ظلم دیکھا۔ ایسا شخص جس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہوں اچانک جھوٹ بولے گا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے وحی آتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی۔ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، ومن قال، یا یوں کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نازل کرتا ہے انبیاء پر ویسے ہی مجھ پر بھی نازل کیا ہے۔ یہ بات کبھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا جن کے درمیان تم نے 40 سال گزارے ہوں اور تمہارے درمیان انہوں نے 40 سال گزارے ہوں، جس کی 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی جھوٹ کا تم نے کیا ہے پتہ نہیں لگایا، کبھی کسی ادنا تر ظلم کا تم نے پتہ نہیں لگایا، تو اتنا بڑا ظلم مخلوق کے درمیان کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا، تو اللہ پر جھوٹ کہے گا؟ ذرا عقل سے تو کام لو، کم از کم ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک 40 سال بعد کیسے کہہ گئے کہ مجھ پر وحی آئی؟ جب یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، کیوں؟ اگر نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی تردید ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانے کستے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہو گئی بات۔ اب جو اڑا رہے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، ان کی طرف بات پھیر دی گئی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ اللہ کے رسول آپ دیکھتے، یعنی گویا کہ کیا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، ایسے اللہ نے ہونے والے واقعے کو پیش کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ان ظالموں کو، کون سے ظالموں کو؟ خاص کر یہ جو نبوت کا انکار کرنے والوں کو، اور سامنے ہوتے ہوئے انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، ہر ظالم کے ساتھ خاص ہے۔ آخرکار ظلم کا اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فی غمرات الموت، موت کی سختی، یہ جھیلنا ہے تمہیں۔ کاش اے اللہ کے رسول آپ انہیں اس وقت دیکھتے جب ان کے اوپر موت کی سختی طاری ہوتی، یعنی نزا کا عالم، تو معلوم ہو گیا کہ یہاں سے نکلتے وقت ہی تمہیں عذاب قبر شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی دلیل ان لوگوں کی ہے جو بدبخت کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، 93 سورہ انعام 6، جس میں عذاب قبر کی پوری تصریح ہے۔ اگر یہ غمرات الموت کے وقت ان کی سختی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے عذاب قبر؟ یہ تو دنیا میں نہیں، دنیا سے جا رہا، جاتے وقت ہی عذاب قبر شروع ہو چکا ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً کہہ رہا ہے کہ فی غمرات الموت، موت کی وہ سختی اللہ کے رسول آپ دیکھتے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑا بڑا کے ان کی کیا ہے جان نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ باسطوا ایدیہم، اور سختی کا یہ عالم ہوتا ہے اخرجوا انفسکم، ملائکہ کہتے ہیں اپنی جان خود نکالو، نکال اپنی جان۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تجھے ذلت کا عذاب، ہون کہتے ہیں ذلت کے عذاب کو، اصل میں ہین ہے، ہین آسانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے معنی؟ ذلت کے عذاب کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو کچھ بھی تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ غیر حق باتیں منسوب کرتے تھے، باطل کی باتیں منسوب کرتے تھے۔
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس بات کے پاداش میں کہ تم تھے ہی تکبر کرنے والے، تم استکبار کرتے تھے، تم فخر غرور کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے۔ اب دیکھیے دو باتیں یہاں اہم ہیں ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی، ایک یہ ہے غمرات الموت، موت کی سختی، نمبر دو فرمایا باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں کیا مطلب ہے آج تمہیں؟ جس دن اس کی موت نکالی، اس کی روح نکالی جا رہی ہے، موت واقع ہو رہی، اس دن سے اس کا عذاب شروع۔ تو یہ عذاب قبر کی صریح دلیل ہوئی یا نہیں؟ آج تمہیں ہم ذلت کا عذاب دے رہے ہیں، الیوم تو شروع ہو گئے یہاں سے اس کا حساب کتاب، رہا معاملہ خفیف سا ہو پھر بعد میں کیا ہے بڑا عذاب ہو، لیکن یہاں سے اس کا حساب تو شروع ہو گیا۔ تو صراحتاً دلیل ہے کہ ابھی تم نے مرا نہیں، صرف یہاں سے تعلق ختم ہوا اور اسٹیج پار بھی نہیں کیے، تمہیں عذاب قبر کا معاملہ طے ہو گیا۔ اچھا ہوگا تو اچھی طرح روح نکالی جائے گی اور وہ بہت اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، برا ہوگا تو غمرات الموت میں پھنسے گا اور وہیں اس کو نوید سنائی جائے گی کہ اب تو تیرے لیے کیا ہے عذاب الہون کے لیے تو تیار ہو جائے، ذلت کا عذاب تیرے لیے ہے۔ اب جو لوگ صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی بات قرآن میں ہونا ہے اور عذاب قبر کہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے، نری جہالت ہے، ورنہ تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اشارے عذاب قبر کے سلسلے میں کیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظالم کے لیے موت کی سختی ہونا ضروری ہے۔ ظلم نہ کرو مسلمانوں، یہاں پر نبوت کے سلسلے میں انکار نبوت کو ظالم کہا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ صرف وہی ظالم مراد ہے، ہر ظلم والا موت کی سختی کو جھیلنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ظلم نہ کرو، انسانوں پہ ظلم نہ کرو، ظلم بہت بری بلا ہے جس کی وجہ سے موت سخت ہو جاتی، ظالم پر موت اچھی نہیں آتی، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتی، بری موت مرتا ہے ظلم والا۔ ڈاکو دیکھو مارتا ہے، کبھی کبھی کیا ہے کوئی اسے مار دیتا ہے، آخرکار اس کی موت بھی قتل ہی سے ہوتی کیونکہ یہ مرغوں کو مارتا تھا۔ ظلم والا ظالم آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اچھی موت مرے گا۔ جتنے روڑی قسم کے ہیں یہاں پر دیکھیے، کبھی سنتے کسی روڑی نے کسی کو مار دیا، آخرکار اس روڑی کو بھی کسی اور نے مار دیا، قتل کا بدلہ قتل ہو گیا۔ وہ کوئی اچھی موت نہیں مرتا، ظالم کوئی اچھی موت نہیں مرتا۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ظلم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں کیا ہے غمرات موت میں پھنسنا ہے، سختی میں پھنسنا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے بہت سی باتیں پہلے بھی کہی ہیں کہ جو روح نکلتی ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ ہر اچھے اور برے کو کم از کم کچھ نہ کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت سخت حالات ہیں۔ جیسا کہ عمرو بن عاص کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے ابا جان سے سنا کرتا تھا، لوگ موت کے وقت تو زندہ ہی ہوتے ہیں، ہوش میں ہی ہوتے ہیں، آخر کیوں نہیں بیان کرتے کہ یہ سختی ہے کیا موت میں، ان کو ہوتا کیا ہے؟ بڑے دانا تھے، بڑے ذہین تھے، فطین انسانوں میں شمار ہوتا ہے یہ عرب کی۔ جب خود حضرت عمرو بن عاص کی موت آئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ موت کے وقت ہوش میں ہوتے ہیں، موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اب اسی حالت میں ہیں، آپ ہی بیان کر دیجئے کہ اب آپ پر کیا بیت رہی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بیانوں سے باہر بات ہے، یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، حالانکہ صحابی یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مقام رضوہ جو کہ ایک پہاڑ کا نام تھا، وہاں پر مجھے پورے آرے سے الگ الگ دو دھڑ کر دیا گیا، تو وہاں سے جیسے ہی نیچے گروں گا تو کیا محسوس ہوگا، اسی طرح کی مجھے احساس ہو رہا ہے، اتنی تکلیف دہ، حالانکہ خود صحابی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان للموت سکرات، آخری وقت میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اماں عائشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد میں ہر ایک کے لیے قائل ہو گئی کہ موت کی سختی ہر ایک کو ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کو ہوا تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار ہمارا؟ تو یہ ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے ہر انسان کو جو بھی پیدا ہوتا ہے۔
لیکن مومن کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، کافر کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرح کی سختی تو ہے جو جسم سے جان نکلتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موت کو یاد رکھو گے زندگی میں، تو یاد رکھیے ہمارے تمام اعمال سدھر جائیں گے، بھول جائیں گے، عیش و آرام میں حرام کاری میں پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اور یہ عذاب ہون، ذلت کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم نے غیر حق باتیں اللہ سے منسوب کر رکھی۔ اب اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جتنی باتیں انہوں نے کی، لیکن آج مسلمان طبقہ بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فلاں کو طاقت دے رکھی ہے، فلاں ولی ہیں، فلاں معاملہ ہے، ابدال ہیں، قطب ہیں، فلاں ہیں، ان سے تقسیم کر دیا، ان کے پاس بچہ لے سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پورے غم دور ہو سکتے ہیں، یہ ہماری قسمت بنا، یہ سب کچھ بھی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کے اندر آتا ہے۔ وہ باتیں تم اللہ پر منسوب کرتے تھے جو اللہ کے لیے زیبا ہی نہیں ہے، جیسا کہ نور علی نور، اس کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا ایک ٹکڑا قرار دینا اللہ کا، یا یہ کہہ دینا کہ وہ دونوں ایک ہیں، ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب ہے، جھوٹ ہے۔ آج مسلمان جو اختیار کرتے ہیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو لوگ یہ اختیار کرتے ہیں نا عقیدے، ان کو جا کے کہو نا بخاری میں یوں ہے، قرآن میں یوں ہے، سب معلوم جی، ہم نہ تمہیں جاؤ جی، تمہاری باتیں سب ہمیں نہیں سنتے، ہمارے پیر کی سنتے۔ یہ تکبر ہے، جتنا بھی یہ پھنستا ہے عقیدے میں، اس کے اندر آتا ہی تکبر ہے، نتیجہ ہے وہ جو اللہ نے بیان کر دیا۔ آپ جا کے ان کے سامنے قرآن حدیث کھول کے رکھیں، ہمارے پیر صاحب ہی بھائی، میں تو بچپن کا ایک واقعہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بریلوی عورت تھی جس سے میں نے کبھی کیا ہے جھگڑنے پہ آئی تھی، میں اسکول پڑھ رہا تھا وہ زمانے میں، نے کہا کہ یہ سب چیزیں غلط، معلوم ہے صاحب میرے پیر جہنم میں گئے تو میں بھی جہنم میں جاؤں گی، مجھے کیا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اتنا اعتماد ہے کہ میری پیر کبھی جہنم میں جائیں گے نہیں اور مجھے چھوڑ کے جائیں گی نہیں، مجھے بلا کے لے کے جائیں گے ساتھ، مجھے کیا ڈر ہے جنت جہنم سے، میرا پیر میرا ہے۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے، تکبر اتنا، اعتماد اتنا ہوتا ہے، تو یہ عقیدے کے بگاڑ میں تکبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ تم اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ دیکھیے اب یاد دلا دیا حشر کے میدان میں، آ گئے نا اب میرے پاس اکیلے اکیلے، فرد کی جمع ہے فرادا، ہم بھی کہتے ہیں ایک فرد ایک آدمی کی۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم، آج اب میرے پاس آ گئے تم اکیلے جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلے تھے، کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، سب کچھ چھوڑ، اصل میں خولا کہتے ہیں اس چیز کو جو سینت کے رکھتا ہے انسان، جو بڑے ہی کیا ہے اپنائیت سے، ذمہ داری کے ساتھ، سوچ بچار کے، جتنا تم نے دنیا کو سینت کے رکھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اکیلے میرے پاس آئے نا۔ اب نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے جس کے لیے تم نے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی، نہ تمہاری اولاد ہے جس کے لیے تم نے نافرمانی کی، بیوی بچے ہیں تمہارے ساتھ جس کے لیے نافرمانی کی، حتیٰ کہ تمہارے پیر ولی سفارشی وہ بھی کوئی تمہارے ساتھ اب نہیں ہے جن کے بارے میں تمہارا زعم تھا کہ یہ ہمیں آ کے بچا لیں گے۔ صاف بات آ رہی ہے، عقیدہ سیکھو، قرآن سے سیکھو عقیدہ، ہماری باتیں نہیں ہیں۔ آپ جائیے اپنے کے جو من پسند تمہارے حضرت ہیں انہی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان آیتوں کا، 94 سورہ نمبر 6 انعام کی آیت صاف کہہ رہا ہے، جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے اب تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے بن کر، اسی طرح جس طرح تم پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے اکیلے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ بھی تم نے سینت کے رکھا، جمع کے رکھا، بڑا محبت سے کیا ہے پال کے رکھا، سب کچھ چھوڑا۔ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور ہم نہیں دیکھتے نا تمہارے جو بھی سفارشی ہیں وہ کہاں گئے جو دنیا میں پکارتے تھے،
یا قادر یا جیلانی، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں دکھتا ہے نا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمیں بچا لے جائیں گے۔ جو دعوے تھے نا، کہاں گئے تمہارے؟ اب تو تم اکیلے آئے ہو میرے پاس، ادھر دیکھو کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھو کوئی نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی تمہارا کیا ہے حمیم دوست نہیں ہے، گرم دوست نہیں ہے، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تمہارے اہل و عیال ہیں، نہ تمہارا پیسہ ہے، تمہارا بینک بیلنس ہے، جس کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کی، بتاؤ کوئی تو آیا آج تمہارے ساتھ؟ تو معلوم ہوا حشر کے میدان میں بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے آگے جب آئیں گے تو اکیلے آئیں گے۔ ایک معاملہ، ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں تم ہوگے اور تمہارا اللہ ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اس وقت حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب اندازہ کرو اپنی حالت کا، گناہوں سے لدا ہوا بوجھ، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ بڑا برا بوجھ ہے جو گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ گناہوں کا بوجھ لے کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، اور تنہا، نہ ادھر کوئی سپورٹ نہ ادھر کوئی سپورٹ، تو حالت کیا ہوگی؟ آپ کسی منسٹر کے پاس جائیں اور آپ کے اوپر جرم عائد کیا ہوا ہو تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یا کسی کھٹیرے میں کھڑے ہوں اور جج کے سامنے اور آپ واقعتاً ظالم ہیں اس وقت، تو آپ کی حالت کیا ہے؟ ٹانگیں کانپ رہی نہیں ہوں گی؟ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے۔ رب العالمین شہنشاہوں کا شہنشاہ جب کھڑا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کہ تم کھٹیرے میں جواب دینے کے لیے تنہا آؤ گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اگر وہاں موت ہوتی تو اسی سے جان نکل کے مر جاؤ گے، کیونکہ موت نہیں ہے تو کھڑے رہو گے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے جو کہ ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار۔ ہر انسان کو الگ الگ حساب دینا ہے، پھر اس کے بعد چھٹکارا ہے، جہاں تنہا ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، میرے پاس ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا، فرد فرد آئے گا، میں اس سے حساب۔ وہاں نہ تمہارا مال، نہ تمہارا معاملہ، نہ ولی، نہ دوست، اور خاص کر اللہ شرک کی تردید میں کہتا ہے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کا تمہیں زعم تھا، بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے کیا پیر صاحب ہیں، ہمیں لے کے جائیں گے۔ یہاں تو کیا جی ہے، جنت کی ٹکٹ بھی دے دیتے، 10,000 روپے اندر جا کو پیر صاحب کو دے دو۔ کون سا تم نہ پلاٹ ہونا جنت میں، کنارے کا ہونا کی نہیں، کئی ساتھ نہ بالکنی کی سائڈ کا ہونا کی، وہ بھی کیا ہے تمہارے واسطے، کفن میں لکھو دے ڈالتے کہتے ہونا ہونچ، مرتے ہی کفن میں رکھو، پیک کرے گا تو منکر نے کہ دیکھے اللہ اکبر کہاں سے آیا بھائی نے، نہیں با ہمیں چھو بھی نہیں سکتے اسے، بات تو جابا بول کو چل جاتے کہتے ہیں۔ یہ سب عقیدے ہمارے بنائے ہوئے، ہم زندگی گزارتے، کہاں کا پیر ہے، کہاں کی جنت ہے، کہاں کا ٹکٹ ہے، ان کو ملتا نہیں تو انہیں کہاں سے دینا؟ یہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، دلائے گا کہاں سے؟ تو ہمارے عقیدے ہیں، اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کو توحید ان کے دلوں میں راسخ کرے۔ اصل میں قرآن سے جہالت ہے، قرآن پڑھتے نہیں، خود اٹھا کے نہیں پڑھتے، جو کہتے ہیں سن لیتے، آنکھیں کھول کے پڑھو، واضح ہدایت، کوئی شریک نہیں آئے گا، کوئی تمہارا شفیع نہیں آئے گا، کوئی سفارشی نہیں آئے گا۔ گنہگاروں کو تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، موحدوں کے لیے ہیں۔ وہاں تو یہ بھی نہیں چاہیے، اگر چلتا تو ابو طالب کو کھینچ کے لے جاتے پہلے۔ بریلویوں کا بھی عقیدہ اسی میں ہے نا، ابو طالب تو جہنم میں، وہی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سب بھی مانتے ہیں۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق کیا ہے، ہم سب بخشوائے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے لے کے جائیں گے تو پہلے ہم ہی کیوں کھینچتے، ابو طالب کو کھینچ لیتے۔ لیکن شرک کو معافی نہیں ہے، ابو طالب کو تو نہیں لے جائیں گے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں لے جا سکے۔ بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے، القا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، اور نوح اپنے بیٹے کو نہیں لے جا سکے، پورا قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود کے اندر، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم، صاف آیت موجود ہے۔
وہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا خاندان والا ہی نہیں ہے، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، سوال نہ کر اس کے بارے میں مجھ سے۔ صاف کہہ دیا گیا۔ نوح جیسی شخصیت کو جن کی زندگی 950 سال دعوت میں گزری ہے، پوری زندگی نہیں، خالی زندگی صرف دعوت کی 950 سال ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال، 950 سال دعوت میں رہے۔ تو ہما شما کا کہ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمارے لیے سفارش آ کے بچائے؟ عمل عمل ساتھ جائے گا، عمل عمل، نسب نہیں بڑھاتا، عمل بڑھاتا ہے۔ عمل پہ پیش نظر رکھو اپنے کام پہ، وہاں تمہارا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اصل میں کیا ہے؟ قطع سے تقطع کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ، سب رشتے کاٹ دیے جائیں گے، کوئی رشتہ اب تمہارے درمیان قائم نہیں رہے گا کسی کا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو کچھ بھی تھا سب کا سب ضائع کر دیا جائے گا، گم کر دیا جائے گا۔ جس کا بھی تم دعویٰ زعم رکھتے تھے کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں کر لیں گے، فلاں معاملے سے حل ہو جائے گا، نہیں، سب گم، کوئی نہیں دکھے گا وہاں پر۔ رب العالمین کے سامنے زبان کھولے، بڑے بڑے فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، تو دوسروں کا حال کیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، روح الامین جیسی شخصیت سب باندھ کے کھڑے ہوں گے، انہیں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن، سوائے اس کے کہ اللہ خود اجازت دے۔ اور وہ بھی وقال صوابا، جتنا پوچھا جائے گا اتنا بولیں گے، بس ہاں یا نہ میں، ایس اور نو، بس اتنا سوال جواب۔ کھانا کھائے نہیں میں گیا تھا ذرا وقت، بیٹھو بولے کھانے میں ذرا نمک کم تھا، لمبی باتیں نہیں، صواب، ٹھیک ٹھیک جواب، بس مسئلہ ختم ہوا۔ تو یہ حال ہوگا اس زمانے میں، اس وقت تو یاد رکھو، تیاری کرو خود اپنے اعمال۔ اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہے ہیں، یہ خالق کائنات کی قدرت کے عجائبات ہیں، جس کا خود میں نے کیا ہے آج کی تفسیر کا ٹاپک دیا، خالق نباتات کون ہے۔ یعنی یہ جو ترتیب ہوئی رسالت کے سلسلے میں، پھر مضمون جو اصل تھا میں نے بیان کر دیا نا، انعام کا اصل مضمون خالص توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی الہیت کو ثابت کیسے کرتا ہے؟ اب دیکھیے نا جی، سب سے اہم بات عوام کے لیے اور گمراہ ہونے کے لیے بات کیا ہے؟ اگر خالق ہے، اگر اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھتا یا ہمیں کیوں آ کے نہیں بولتا؟ یہ دو سوالات، خواہ غیر مسلموں کے ہوں خود مسلمانوں کے ہوں کمزور، سب کے اندر یہ بات ہے۔ اگر اللہ ہے، خالق ہے، تو پھر ہم سے کیوں نہیں بولتا کہ میں تمہارا خالق ہوں؟ جیسا نبی سے بولتا، ہم سے بھی بول دیتا تو ہم سدھر جاتے، ایک بات۔ یا نہیں تو دکھتا کیوں نہیں کہ ہم مان لیتے؟ اللہ کہتا ہے میرا اصول نہیں ہے، اگر مجھے یہی کرنا تھا تو میں پہلے ہی سب کو مسلمان بنا دیتا، کوئی کافر ہی نہیں بنتا۔ یہ اصول نہیں ہے میرا، اندھے کے خدا پہ ایمان لاؤ، یہ میرا اصول ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی یہ دو سوالات سامنے آتے ہیں، ارے بدبختو، اگر مجھے دیکھنا ہی ہے تو میری مخلوق کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ جیسے کسی ٹیلر نے کوئی کیا ہے بہترین سوٹ اور کوٹ بنایا ہے، تو ٹیلر کو دیکھے بغیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنانے والا بڑا مست ہے جی، کیا بہترین بنایا ہے، کیا فٹنگ ہے، تو جان سکتے ہیں نا ٹیلر کے بارے میں اس کے کوٹ کو دیکھ کر، اس کی سلائی کو دیکھ کر۔ اسی طرح رب العالمین کی مخلوق کو دیکھ کر رب العالمین کو پہچانو۔ کیوں؟ رب العالمین کا اصول یہ نہیں ہے کہ خود کے آ کے ہر ایک سے بات کرے یا دکھائے اپنے آپ، اصول نہیں ہے اس کا۔ دکھانے میں کوئی بات ممانعت نہیں ہے، اس پر کوئی الگ سے کوئی مخالف نہیں ڈال سکتا، کوئی ایک چیز اس کے اوپر رول نہیں کر سکتی، لیکن خود کا اصول یہ ہے کہ وہ نہیں دکھاتا اپنے آپ۔ جب بھی یہ سوال سامنے آتا ہے دکھتا نہیں ہے کیسے پہچانوں، تو اللہ کہتا ہے بدبختو میری مخلوق کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، میری کائنات کو دیکھو، یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ آئے یہاں پر سیٹنگ تھی، اے سی تھی، کیمرہ لگا ہوا تھا،
اب اس نے لگایا یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اس بات کا یقین تو ہو گیا کسی نے لگایا ہے، ورنہ نہیں لگتا۔ تو آپ کہتے ہو کہ کام ہوا ہے تو کرنے والا کوئی تھا، ہاں ہمیں دکھا یا نہیں یہ اور بات ہے۔ آپ یہ نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے دکھا نہیں، بھائی یہ پہلے سے تھا مجھے دکھا نہیں، کون کیا؟ تو میں کہتا ہوں یہ خود بخود کھڑا ہو گیا، تو بولیں گے پاگل کیسے ہوگا جی؟ یہی حالت ہے رب کو مان۔ اتنی بڑی کائنات اور اتنی کائنات کے اندر کارسازی اور خلاقی کے ایسے نمونے کہ آنکھیں اور دماغ ششدر ہو کے رہ جائے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ایک رب العالمین ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ تو ہوتا نہیں۔ یہ صریح دماغوں کو اپیل کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں دکھوں گا، میرا اصول نہیں ہے، میں سب سے بات نہیں کروں گا، میرا اصول نہیں ہے، میں صرف انبیاء سے بات کرتا ہوں۔ لیکن تمہیں مجھے پہچاننا ہے نا، میری خلاقیت کو دیکھو، میری مخلوق کو دیکھو، میری کارسازی کو دیکھو، میں نے کیا کچھ بنایا کائنات میں۔ گدھوں کی طرح، انعام کی طرح، جانوروں کی طرح مت دیکھو، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اس کے ساتھ دیکھو، عبرت پکڑو۔ تو یہاں سے یہ خلاقی شروع ہو رہی ہے، تقریباً ایک رکوع پر پورے مشتمل ہے، 11 سے 12 تک۔ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم ہے زمینی لحاظ سے خلاقیت کی۔ فرمایا مجھے تم پہچاننا چاہتے ہو، میں کون ہوں، مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ دیکھو پہلی چیز، ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی ہے جو اللہ ہے جو پھاڑتا ہے۔ فالق، فلق پھاڑنے کے مطلب ہے، فالق الحب، حب کہتے ہیں ہر وہ دانہ جو دانوں کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، حب۔ نوا اصل میں نواتن سے نوا ہے، جمع ہے، یہ ہے گھٹلی کو، بیج کو، ہر وہ بیج، ہر بیج اور دانے کو پھاڑنے والا، مردے کو نہیں زندے کو تم زمین میں دفنا دو، مردہ بن کے کبھی پھاڑ کے باہر نہیں آ سکتا۔ معمولی سی بیج کو تم پیرتے ہو تو وہ کیسے زمین پھاڑ کے نکل آتی ہے؟ اتنی طاقت کہاں سے مل گئی اسے؟ یہ دیکھ کے تم عبرت نہیں لیتے؟ بھائی ایسا پودا جس نے زمین کو پھاڑا اور اتنا کمزور کے پھاڑ کے باہر آنے کے باوجود بھی آپ صرف ایک چٹکی ماریں تو ٹوٹ جائے گا، لیکن طاقت اتنی بے پناہ کہ وہ زمین کو پھاڑ کے نکلا ہے۔ پہلا پودا جو نکلتا ہے زمین پھاڑ کے، اتنا کولا ہوتا ہے کہ آپ ایک چٹکی ماریں تو وہ گر جائے گا، لیکن یہ طاقت اس کو کہاں سے آئی کہ وہ پوری زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ حبے کو، دانے کو، نوا کو کون اتنی قوت دیتی؟ بیج کو کون اتنی قوت دیتی؟ ایک بیج، ایک آم کی بیج آپ نے پیرا، اس کے اندر سینکڑوں آم لگے اور اتنا بڑا درخت آیا کہاں سے؟ کیا وہ بیج کے اندر تھا؟ دیا کون اس کو؟ بنایا کون؟ عقل ہو تو سوچو، یہ رب العالمین کی خلاقیت۔ انسان نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس کی چیز ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اس نے بنایا ہے۔ فین 2000 ہم نے کیا ہے 9 میں لگایا تھا، 2016 آتے آتے یہاں سے لے کے یہاں تک نیچے تک آ گیا، لمبا ہوتا ہوتا ہوا کبھی؟ وہ 2009 میں بھی یہی ہے، 2016 میں بھی وہی کھڑا ہوا ہے۔ انسان کی اپنی بنائی ہوئی صنائی میں کوئی حرکت نہیں، کوئی بڑھاوا نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر خلاقیت میں کیا ہے؟ حرکت اور بڑھاوا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے تو؟ فالق الحب والنوا، وہی ہے جو گھٹلی کو پھاڑتا ہے اور دانے کو پھاڑ کے درخت نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ کوئی ایسا؟ آپ پوچھیں گے ویسے کیسے ہے؟ دیکھیے ایک بیج ہے تمہارے ہاتھ میں، آم کی یا کسی اور درخت کی، آپ اسے جاندار کہیں گے؟ بے جان کہیں گے۔ یہی بے جان چیز کو تم نے پیرا، اب درخت نکلتا ہے۔ تو آج بھی سائنس مانتی ہے ہر درخت جاندار ہے، سانس لیتا ہے، بس الٹا معاملہ ہے۔ ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں،
درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن چھوڑتے ہیں، ہے نہیں؟ معاملہ تو ہے بالکل. اب یہ بے جان میں سے جاندار نکلا نہیں نکلا. اور اسی طرح جاندار جو ہے اس میں سے بے جان کو نکالتا ہی نہیں نکالتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جاندار ہوتے ہیں، کن فیکون کا مالک ہے، جتنے کو کیا ہے مردہ کر دے، جتنے کو کیا ہے کاٹ کے رکھ دے، نیست و نابود کر دے. یہ اللہ کے پاس، اللہ کے اختیار میں. ایسا بھی کوئی صانع ہے تمہارے پاس بھی؟ پھر کیوں نہیں مانتے مجھے؟ کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک پیدا کرنے والا موجود ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. پھر تم کہاں پھرائے جاتے ہو بدبختو؟ افکن کی جمع افک اصل میں کہتے ہیں کیا ہے؟ جھوٹ کو. کہاں جھوٹ میں مبتلا کیے جاتے ہو؟ کہاں پھیر دی جاتی ہو تمہاری عقلیں کہ تم نہیں سوچتے؟ فالق الاصباح وہی ہے جو اندھیرے کو بالکل پھاڑ کے صبح اجالا کر دیتا ہے اچانک. اب وہ کون ہے؟ کوئی طاقت ہے اتنی بڑی روشنی اور اتنا بڑا پاور لائٹ پوری دنیا کے لیے پیدا کر سکے؟ آج بھی سائنس کی ترقی کے باوجود بھی نہیں کر سکتا پوری دنیا کو ایک ہی لائٹ سے روشن کر دے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے تو وہ اندھیریاں کہاں جاتی ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے تو سب کا سب اجالا. غار کے اندر بھی اجالا، کمرے کے اندر بھی اجالا. جبکہ وہی 1 گھنٹہ پہلے دیکھو پوری شب تاریک پھیلی ہوئی ہے. ایسی ایک لائٹ بنایا، ایسا ایک سراج بنایا، چراغ بنایا جو پوری کائنات کو روشن کر دے. خالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. پھر ہم ہی نے بنایا ہے تمہیں. کیا بنایا ہے؟ سکون کے واسطے تمہارے رات کو بنایا. نہیں بناتا تم کام کر کر کے تھک کے وہیں مر جاتے. خالی دن بنا دیتا، رات نہ بناتا، کرتے کیا تم؟ کون دن میں سے رات، رات میں سے دن نکال لے آتا ہے؟ اگر اللہ رات کو رات ہی ٹھہرا دے تو کیا کر سکتے ہو؟ دن کو دن ہی بنا دے تو کیا کر سکتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا. سرمد کہتے ہیں ہمیشگی کو. اگر ہم رات کو ہمیشہ رات بنا دیتے، کون ہے جو کیا ہے دن لے آئے؟ اور دن کو ہم ہمیشہ بنا دیتے تو کون ہے رات لے آئے؟ یہ الٹ پھیر کون کرتا ہے؟ وہی تو ہے رب. جو رات دن دیکھ کے ایمان نہیں لا سکتے، اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی ہے؟ یا نہیں تم مانگا ہے کہ ہمیں رات کو سونا ہے، اللہ رات ایک بنا دن ایک بنا. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. اور چاند اور سورج کو ایک حساب سے مقرر کر دیا کہ برابر چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. یہ مہینوں کے لیے رکھ دیا، یہ دنوں کے لیے رکھ دیا. یہ چکر لگاتا ہے تو 1 سال پورے ہوتے ہیں، یہ چکر لگاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند. پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے یہ دن یہ دن یہ دن. پھر ایک آتا ہے تو بالکل شاخ کی طرح کھجور کی ہو جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں چاند رات. یہ سب تنظیم کیا تم نے پوچھ کے لے آئے تھے پہلے سے؟ یہ کون گھٹاتا بڑھاتا ہے؟ یہ نظام، یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ بغیر چلائے چل رہا ہے تو بے وقوفی کی انتہا ہے. تم ایک چیئر کو مان نہیں سکتے، ایک میز کو نہیں مان سکتے کہ یہ بغیر بنائے بن گیا. تو اتنی بڑی کائنات، اور وہ بھی کیا ہے سسٹمیٹک چل رہی ہے کروڑ سال سے. تو یہ ایسے ہی ہے. ذرا غور تو کرو. مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری خلاقیت میں دیکھو، نظر آ جاؤ. دیکھو تو صحیح میں کون ہوں. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خلاقیت اندازہ، جو کہ حکمت کے ساتھ بھی ہے، علم کے ساتھ بھی ہے. انداز نہیں ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے کرنا ہے. یا کسی کو دیکھ کے نہیں کیا ہے. ایک جگہ کائنات چل رہی تھی، اللہ دیکھا ایسا ہمیں بنا تو اچھا رہنا، ایسا تو ہمیں بزنس کرتے ہیں، انہیں کرتا جی اچھا کرتا ہے بزنس، ہمیں بھی ڈالیں گے جی اس میں پیسہ. تو دیکھ کے کرا کیا؟ بلی کو دیکھا اسے بڑا کرے تو شیر بنے گا نا، وہ شیر بنائے گا. بلی کو دیکھ کے شیر بنائے گا. نہیں، شیر کو دیکھ کو اسے چھوٹا کرے تو بلی بنے گی نا، وہ بنائے گا. باغ کو دیکھ کے بلی بنائے گا.
اسی لیے اللہ نے کبھی اپنے لیے خالق کا لفظ استعمال کیا تو اپنے لیے فاطر کا لفظ استعمال کیا. خالق تو کیا ہے؟ پیدا کرنے. فاطر کا مطلب ہے بغیر مثال کے پیدا کرنے والا. کوئی مثال نہیں دیکھا اللہ نے. سمندر بنانا ہے تو بھائی قطرے قطرے جوڑو، پانی پہلے جمع کرتا رہا سالوں، اس کے بعد سمندر بنے گا. نہیں، ایک قطرہ پانی کے بغیر سمندر بنا تھا. لکڑی بنانا ہے تو پہلے کیا ہے تو ایک ایک چیز لا کے جوڑتا رہا. نہیں، بغیر اس کے کوئی ایک لکڑی کے تنکے کے بڑے بڑے جھاڑ قائم کر دیے، ختم. ساحل بنانا ہے تو مٹی کے ایک ایک ذرے کو لے آ کے کیا ہے جوڑتا رہا. نہیں، بغیر مٹی کے ایک تنکے کے ساحل بنا دیے بڑے بڑے. اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بغیر کسی ضرورت کے ہر چیز کو بناتا ہے. کن فیکون کا مالک. یہ چیز جو ہے نا، یہ سب سے اہم چیز. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. خلاقیت کے اب کیا ہے؟ نشانیوں پہ نشانی ہے. وہی ہے جس نے بنایا. اب دیکھیے وَهُوَ الَّذِي، اس کا ترجمہ ہوگا وہی ہے جو. ضمیر کو پورا کر کے جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی صلہ لاتا ہے تو وہاں پر معلوم ہے اوپر کا جو مذکور آ رہا ہے اسی کے بارے میں پھر تاکید ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تاروں کو بنایا تمہارے لیے. کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اس کے ذریعے سے تم راستہ پاؤ. فی ظلمات البر والبحر، زمین میں بھی، اندھیرے میں بھی، سمندر میں بھی. آج تو کیا ہے، آج بھی تاروں کے سمت کو سمندر کے لیے ضروری، اس کے راستوں کے لیے ضروری ہے. لیکن اس زمانے میں جب کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، کوئی روڈ نہیں تھا، کوئی شاہراہ نہیں تھی، تو اصل چیز رہنمائی کے لیے یہی تو تارے تھے جس کو دیکھ کے سفر کرتے تھے بڑے بڑے قافلے. تو اللہ یہاں وضاحت کر دیا ایک بات کی، تاروں کو اس لیے نہیں بنایا کہ تمہاری قسمت معلوم کریں، اس لیے بنایا ہے کہ تم راستہ ناپو. تمہاری قسمت سے کوئی جوڑ تاروں کو نہیں ہے، بدعقیدگی میں نہ پڑ جاؤ. لِتَهْتَدُوا بِهَا، راستہ دیکھنے کے لیے، راستے کی تعین کرنے کے لیے تاروں کو بنا. ایک اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. 3 کاز قرآن میں بیان ہوئے ہیں تاروں کے سلسلے میں. ایک راستہ، نمبر 2 خوبصورتی کے لیے. یہ صرف آسمان دنیا پہ ہیں، دوسرے آسمان پہ نہیں. دیکھنے میں کتنا، اگر اندازہ کریں آپ، آسمان کو آپ نظر اٹھا کے رات میں دیکھتے اور تارے کا وجود نہ ہوتا تو ہیبت کے مارے نیند نہیں آتی تمہیں. صاف اگر آسمان دیکھیں گے تو ہیبت شروع ہو جاتی. یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے آج شوق میں اپنے بیڈ روم کی بھی کیا ہے وہ تاروں سے سجاتا ہے. وہ جو ملتے ہیں نا جی، ہاں پیپرز ملتے ہیں اس کے ریڈیم کے، وہ لے کے کیا وہ سوتا ہوا بھی کم از کم کیا ہے تاروں کو دیکھ خوبصورتی کے لیے. اپنے بیڈ روم کی چھت بھی ویسے بناتا ہے. تو یہ خوبصورتی اللہ نے اس میں رکھا. نمبر 3 فرمایا کہ جو شیاطین ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے ملائے اعلیٰ میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مار بھگانے کے لیے بنایا ہے. کہ تاروں ہی کو کیا ہے، یہ ایک شعلہ بنا کے وہ پھینکتے ہیں جس کے ساتھ وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی تارا گرتا محسوس ہوتا ہے. تارا گرتا نہیں ہے، وہ شہاب ثاقب ہے جو ان کے پیچھے لگائے جاتے ہیں. یہ 3 کاز کے علاوہ تاروں کا کوئی اور کاز نہیں ہے. قسمت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. اور خاص کر پیپرز وغیرہ میں جو ستاروں کے کھیل وغیرہ آتے ہیں، حرام ہے اس کو پڑھنا یا اعتقاد میں رکھنا. اس سے بچو، پڑھو بھی مت. کیونکہ پڑھنے سے اگر تمہارے لیے اس نے لکھ دیا کہ فلاں سال میں تمہارے لیے کیا ہے اچھا نہیں ہے اور اس میں کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی تو خامخواہ ذہن جائے گا کہ ارے میں پہلے ہی پڑھا تھا یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے اور آج مجھے مصیبت ہو گئی. وجہ کیا بنی؟ تم نے پڑھ لیا تھا. اس وجہ سے برائی پڑھو بھی مت تاکہ عقیدہ خراب ہو جائے. اسی ستاروں کے کھیل جو آتے ہیں پیپرز میں جاننے کے لیے بھی مت پڑھو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہیں اعتماد وہیں پہنچ جائے اور تمہارا ایمان خراب ہو جائے. قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے.
تاروں کو جو بنایا وہ انہی چین چیزوں کے لیے بنایا، جس میں سے ایک کا ذکر یہاں کر رہا ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کیسے صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم جان لو۔ کہاں سے جانیں گے؟ کھول کے پڑھا تو اتنا، مرا تو اتنا اٹھاتا انہیں قرآن نے، وہ بھی اٹھاتا نہیں، اسے بھی امام صاحب کو بلا لگا تھا، 11.5 روپے دیکھو، نہیں 11.25 دستا، وہ زمانے میں تھا بھائی، اب معلوم نہیں کتنے روپے بڑھ گیا ہے، وہ بھی ترقی کرے رنگا نہیں کیا، سو ترقی کر لے کچھ نا، ہاں اب 120 روپے کی، ہاں 501 روپے کی، چلو تو خیر، اس وقت بھی بلا لے گا کہ پڑھاتا، خود نہیں پڑھتا۔ پڑھو تو پڑھو تب معلوم ہوگا تمہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہاری اپنی خلقت پہ بھی دیکھو، اس میں بھی نشانی ہے، ایک نفس سے سب کو بنایا، تم سب کو، آدم کو بنایا، پھر اتنے انسان، کروڑ انسان، یہی تمہاری سنائی میں ایک فین کو بنا کے دیکھتے رہو، بچہ ڈالیں گا، دوسرا فین ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے صرف ایک انسان کو بنایا تھا، آج کروڑ انسان ہیں، یہ کہاں سے ہو گئے؟ تمہاری سنائی میں کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ ہم بناتے ہیں ایسی چیزیں جو تم بنا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بعد وہ بنانے کا کنڈیشن جو ہے نا وہ بھی بڑا نرالا ہے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ دیکھیں مستقر اصل میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ٹھہرا جاتا ہے۔ اب یہ انسان جو ایک بن کے ہزاروں کے، کروڑوں کے، لاکھوں کے بنے نا، یہ تھے کہاں؟ بولو نا، تھے کہاں؟ ہاں؟ ابھی میں نے بیان کیا تھا، آم کے درخت کے لیے تم پیرتے کیا ہو؟ ایک بینچ۔ اتنا بڑا آم کا درخت بنتا ہے جس میں لاکھوں آم پھر بعد میں آتے ہیں، تو تھے کہاں؟ بولو نا بھائی، تھے کہاں؟ پوٹینشیلی اس بینچ کے اندر تھے، صلب میں تھے، اسے پروسیس کی شکل میں اوپر لایا، بعینی ہی اسی طرح پوٹینشیلی آدم کے پش میں ہم سب تھے، تو مستودع، صلب میں رہنا، پھر اس مستودع سے مستقر کو لایا ماں کے رحم کو۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یا مستودع صلب پدر ہے اور مستقر ماں کا رحم ہے۔ جب الگ الگ کرنا چاہا اور نکالنا چاہا تو وہاں سے نکالا، وہ پوٹینشیلی جو وہاں پر تھا اس میں سے نکال کے نطفے کے ساتھ جوڑا ماں کے رحم میں، تو انسان الگ سے بن گئے۔ اور بنایا بھی کہاں بنایا؟ کوئی آرٹسٹ ہو، بنانا چاہتا ہو کوئی تصویر کو، تو یہ لائٹ نہیں، وہ سب سے زیادہ پاورفل لائٹ لے آتا ہے، پھر اس کے بعد بنانا شروع کرتا ہے۔ اللہ کی خلاقیت ہے کہ جب بنانا چاہا تمہیں، تصویر دینی چاہی تمہیں، تو 3 پردوں کے اندر دینا شروع کی، فی ظلمات 3، ایک ماں کے پیٹ کی جھلی، پھر اس کے بعد اندر کی جھلی، پھر بچے جانے کی جھلی، پھر اس کے اندر انسان کو بنایا، ایک قطرے کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ اس میں کے اندر کیا ہے۔ کسی کو بنایا تو خوبصورت ترین عورت کو بنا دیا، اور کسی کو بنایا تو خوبصورت ترین مرد کو بنا دیا، جس کو چاہے بنا دیا، ایک قطرے کے اندر۔ نطفے کا ایک ہی تو قطرہ ہے جس میں انسان بنتا۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا، آم کے درخت کے لیے تم پیرتے کیا ہو؟ ایک بینچ۔ اتنا بڑا آم کا درخت بنتا ہے جس میں لاکھوں آم پھر بعد میں آتے ہیں، تو تھے کہاں؟ بولو نا بھائی، تھے کہاں؟ پوٹینشیلی اس بینچ کے اندر تھے، صلب میں تھے، اسے پروسیس کی شکل میں اوپر لایا، بعینی ہی اسی طرح پوٹینشیلی آدم کے پش میں ہم سب تھے، تو مستودع، صلب میں رہنا، پھر اس مستودع سے مستقر کو لایا ماں کے رحم کو۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یا مستودع صلب پدر ہے اور مستقر ماں کا رحم ہے۔ جب الگ الگ کرنا چاہا اور نکالنا چاہا تو وہاں سے نکالا، وہ پوٹینشیلی جو وہاں پر تھا اس میں سے نکال کے نطفے کے ساتھ جوڑا ماں کے رحم میں، تو انسان الگ سے بن گئے۔ اور بنایا بھی کہاں بنایا؟
کوئی آرٹسٹ ہو بنانا چاہتا ہو کوئی تصویر کو تو یہ لائٹ نہیں، وہ سب سے زیادہ پاورفل لائٹ لے آتا ہے، پھر اس کے بعد بنانا شروع کرتا ہے۔ اللہ کی خلاقیت یہ ہے کہ جب بنانا چاہا تمہیں، تصویر دینی چاہی تمہیں، تو 3 پردوں کے اندر دینا شروع کی، فی ظلمات ثلاث، ایک ماں کے پیٹ کی جھلی، پھر اس کے بعد اندر کی جھلی، پھر بچے دانی کی جھلی، پھر اس کے اندر انسان کو بنایا، ایک قطرے کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ اس میں کے اندر کیا ہے۔ کسی کو بنایا تو خوبصورت ترین عورت کو بنا دیا، اور کسی کو بنایا تو خوبصورت ترین مرد کو بنا دیا، جس کو چاہے بنا دیا، ایک قطرے کے اندر۔ نطفے کا ایک ہی تو قطرہ ہے جس میں انسان بنتا، اور بنایا کہاں؟ فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں کے اندر بنایا، جہاں پر کوئی روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ سوچو نا، اپنی خلقت پہ سوچو نا، رب العالمین تک پہنچ جاؤ۔ ایسا کمزور بنایا، ماں اگر غصے میں آ کے ایک ہی مرتبہ کیا ہے ہاتھ بھی رکھ دیتی تو مر جاتے، وہی کمزور سی کونپل سے ایسے نکالا کہ بعد میں ماں سے تم لڑتے ہوئے نظر آتے ہو، ماں کو سینہ دکھاتے ہوئے، ذرا شرم تو کرو۔ یہ تمہاری خلاقیت جو ہے بس نہیں ہے تمہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو خود دیکھو، تمہیں بصیرت مل جائے گی۔ غور کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوا، سوچو اس پہ کبھی۔ حقیر سے پانی سے تمہیں بنا کے کھڑا کر دیا، اور تم اللہ کے آگے تکبر کرتے ہو بعد میں آگے چل کے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تمہاری۔ کسی کی 50 سال عمر ہے تو 50 سال پہلے اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں تھا، وہ کون تھا، کون اس کے دوست تھے، کون جاننے والے تھے اسے۔ اس کو اترا کہ آج کہتا ہے کہ میں کون معلوم، کیا معلوم جی، کون تو معلوم تمہیں، لیکن 50 سال پہلے کہاں تھے تم؟ بولو۔ من نفس واحدہ مستقر و مستودع، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ اختیار کرو۔ سوچو، اندھے نہ بنو، پاگل نہ بنو، اللہ نے سمجھ دی، اور فکر کرو۔ اب پھر یہ آیت تو پوری کیا ہے، دیکھو بھائی چاہ آ گئی، ویسے بھی اب چاہ آپ پیئیں گے، میں بول لوں تو ناانصافی نہیں؟ ہاں، تو یا تو چاہ آپ پیو، میں بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھیں گے۔ ویسے بھی کیا ہے، خواتین بھی آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ آیت خلاقیت کی بہترین پوری نباتات کی ہسٹری گویا کہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ بہت سمجھنے کی باتیں آج کے سائنس کے حساب سے، بہت سے نکات ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ کیا ہے، یہ میں اگلی مجلس پہ رکھتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔